بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایم کے این سپیکس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سکھ گھرانے سے تھے۔ اسلام قبول کر لیا، دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے آ گئے۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سسر بڑے سمجھدار آدمی تھے۔ انہوں نے احمد علی کو اس وقت پہچانا جبکہ احمد علی نہیں تھا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یہ ولایت کبریٰ کے مقام کے لوگوں میں سے تھے۔ ان کا درس قرآن بہت مقبول تھا، بہت مانی ہوئی غیر متنازع شخصیت تھی۔ اپنی شادی کا واقعہ سناتے ہیں، ذرا شوق اور توجہ سے سنیے۔ فرماتے ہیں کہ میرے سسر کو بیوی نے اطلاع دی کہ میری بیٹی کی عمر پوری ہو گئی ہے، کوئی مناسب سا رشتہ ہو تو اس کا فرض نبھائیں۔ تو میرے سسر پنجاب کے مدرسے میں اپنی بیٹے کے لیے مناسب بچہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ مدرسے میں راؤنڈ کرتے کرتے بالآخر دارالعلوم میں پہنچے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی دوست تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی تو دور حدیث کے طلبہ پر نظر ڈالی۔ فوراً ان کی نظر میرے اوپر ٹک گئی۔ انہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ بچہ شادی شدہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اسے کوئی لڑکی دے گا، یہ سکھ گھرانے کا لڑکا ہے اور یہاں کئی دفعہ بیٹھا ہوتا ہے پڑھنے کے لیے، تو اس کی ماں جو سکھ ہے وہ آتی ہے، اسے گالیاں نکال کر چلی جاتی ہے، چپ رہتا ہے بیچارہ، اس درویش کو کوئی لڑکی دے گا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، آپ ان سے پوچھیں، اگر یہ تیار ہوں تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کر دوں گا۔ فرمایا پوچھ لیتے ہیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو کہنے لگے کہ حضرت، میں تو بے یار و مددگار سا بندہ ہوں، اگر کوئی مجھے اپنا بیٹا بنائے اور اپنی بیٹی کا رشتہ دے تو میں تو اس سنت پر عمل کروں گا، اور اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے بتا دیا۔ چنانچہ سسر نے کہا کہ کل عصر کے بعد ہم ان کا نکاح پڑھا دیں گے۔ فرمانے لگے کہ میں کمرے میں آ گیا۔ اب میں نے اپنے دوستوں کو بتا دیا کہ بھائی کل میرا نکاح ہونے والا ہے، لہٰذا یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح سب لڑکوں میں پھیل گئی۔ اب لڑکے آنے شروع ہو گئے۔ جناب کوئی کچھ کہتا ہے۔ ایک نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ تو بہت میلے کچیلے پرانے ہیں، تم کسی سے ادھار لے کر دوسرے پہن لو۔ میں نے کہہ دیا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی سے ادھار نہیں مانگا، جو ہے میرے اپنے ہیں، میں کسی سے لے کر نہیں چلتا۔ ساتھی نے کہا اچھا، اگر آپ کسی سے ادھار نہیں مانگ سکتے تو مت مانگے، ایسا کریں کہ کل ان کپڑوں کو آپ دھو کر صاف کر لیں پھر پہن لیں، مجمع میں کم از کم صاف کپڑوں میں تو بیٹھو گے۔ فرمانے لگے میری بدبختی آ گئی کہ میں نے ہاں بھر لی۔ اگلے دن سبق ختم ہوا تو میں نے دھوتی سی باندھی اور کپڑے اتارے اور ان کو دھو ڈالا۔ اللہ کی شان، سردیوں کا موسم اور اوپر سے بادل آ گئے۔ اب ظہر کا وقت بھی قریب آ گیا۔ میرے کپڑے گیلے، میں مسجد کے پیچھے جا کر کپڑوں کو لہرا رہا ہوں اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، اللہ میرے کپڑے خشک کر دے تو میں انہیں پہن لوں اور ظہر کی نماز ادا کروں۔ وہ تو نہ ہونے تھے اور ظہر کی اذان ہو گئی۔ اب مجھے مجبوراً گیلے کپڑے پہن کر سردی کے موسم میں مجمع میں بیٹھنا پڑا۔ اب سب کہیں کہ جی دولہا کہاں ہے؟ اب سب کی نظر مجھ پر پڑے اور پتہ چلے گیلے کپڑے سردی میں پہن کر بیٹھا ہے۔ فرمانے لگے میرے سسر کو اللہ نے وہ سونے کا دل دیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ کل یہی کپڑے تھے اور میلے تھے، آج یہی ہیں اور گیلے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کے پاس دوسرا جوڑا بھی نہیں ہے۔ ان کے دل پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ میری پیشانی کے نور کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے میرا نکاح پڑھا دیا۔ جب میں فارغ ہو گیا دور حدیث سے اور رخصتی ہو گئی تو جب میں بیوی کو لے آیا تو ابتدائی 1-2 مہینے میرے پاس رہی۔
ان میں بھی اسے فاقے کرنے پڑے کیونکہ میرے پاس تو کچھ ہوتا نہیں تھا، جو ملتا ہم دونوں کھا لیتے ورنہ فاقہ سے دن گزارتے۔ مہینے کے بعد وہ اپنے میکے گئی جیسے بچیاں جاتی ہیں۔ شادی کے بعد تو فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کی ماں نے پوچھا بیٹی تو نے اپنے گھر کو کیسا پایا؟ فرمانے لگی کہ امی میں تو سنتی تھی کہ مر کے جنت میں جائیں گے اور میں تو جیتے جاگتے جنت میں پہنچ گئی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی صبر کرنے والی بیٹی ہے۔ کہنے لگی بس پھر اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں برکتیں دینی شروع کر دی۔ جب خاوند ایسا ہو اور بیوی ایسی ہو تو پھر برکتیں کیوں نہ ہوں گی۔ چنانچہ حضرت فرمانے لگے کہ ایک وہ وقت تھا کہ کھانے کو نہیں ملتا تھا، اور ایک آج احمد علی پر وہ وقت ہے کہ میرے کھانے کے لیے طائف سے پھل آتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ سرگودے کے علاقے کے بڑے بڑے لوگ جو سرگودے کے کلیار ہیں، ان کی بیویاں آج میرے گھر میں آ کر برکت کے لیے جھاڑو دے کر جاتی ہیں۔ اتنے بڑے لینڈ لاڈوں کی بیویاں برکت کے لیے میرے گھر میں آ کر جھاڑو دے رہی ہیں۔ آج اللہ کا مجھ پر اتنا کرم ہے تو کتنی عجیب بات ہے کہ سکھ گھرانے کا بچہ جس کا کوئی اپنا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ایسی عزت عطا فرما دی۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ اپنی وفات کے بعد وہ عالمہ میں سے کسی بڑے عالم کو خواب میں نظر آئے۔ اس نے پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ حضرت کثیر البکا تھے، کثرت سے روتے تھے، خوف خدا ہر وقت دل میں رہتا تھا۔ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوئی تو پروردگار نے فرمایا احمد علی تو اتنا روتا کیوں تھا؟ کہنے لگے جب مجھ سے پوچھا تو مجھے خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس سے حساب کتاب میں پوچھ شروع ہو گئی وہ نہیں بچے گا، تو میں ڈر گیا، اور جب میں ڈرا تو پروردگار نے فرمایا احمد علی اب بھی ڈر رہے ہو؟ آج تمہارے ڈرنے کا نہیں خوش ہونے کا دن ہے۔ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اور جس قبرستان میں تمہیں دفن کیا گیا وہاں کے سب گناہگاروں کو بھی ہم نے معاف کر دیا۔ چنانچہ ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ ہزاروں انسانوں نے ان کی قبر کی مٹی اٹھا کر گھر لے جانا شروع کر دیا تھا تو عالم توجہ ہوئے۔ پھر انہوں نے مل کر مستقل دعا مانگی اے اللہ بس جو چیز ظاہر ہو رہی ہے اس ظہور کو ختم کر دے ورنہ لوگ مٹی ہی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، تب جا کر ان کی قبر سے خوشبو آنی بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ عزت عطا فرما دیتے ہیں، جس کا اپنا کوئی نہیں ہوتا ساری دنیا پھر اس کی بن جاتی ہے۔ جس کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی اس کو کھانے کے لیے پھر طائف سے پھل آیا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ میرے دوستو، آج کے زمانے میں تو یہ آسان ہے، جب بحری جہاز آتے جاتے تھے اس زمانے میں طائف سے پھل آنا کوئی آسان کام نہیں تھا، تو اللہ رب العزت دنیا میں عزت عطا فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین گرامی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔